السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سپریم کورٹ آج بلقیس بانو کیس میں عمر قید کے 11 مجرموں کی قبل از وقت رہائی کی اجازت دینے کے گجرات حکومت کے حکم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے، اور اس سے قبل ہی ایک حیران کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے۔ اس کیس کے ایک مجرم شیلیش چمن لال بھٹ داہود کے بی جے پی رکن پارلیمان جسونت سنگھ بھبور اور رکن اسمبلی شیلیش بھبور کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کوئی معمولی پروگرام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سرکاری پروگرام تھا جس میں بینر پر وزیر اعظم مودی کی تک تصویر تھی، جو کہ 3 طلاق قانون بنا کر خود کو مسلم خواتین کا مسیحا بتاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ تصویر سامنے آنے کے بعد اب سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہے، اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے انہیں سر کا تاج بنا کر اسٹیج پر کیوں بٹھایا جا رہا ہے، اور بی جے پی آخر کس منہ سے بیٹی بچاؤ کا نعرہ دے رہی ہے۔ وہیں ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا نے اس تصویر کو دیکھ کر وہ ٹویٹر پر بھڑک گئی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر سخت الفاظ میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ میں ان راکشسوں کو واپس جیل میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور ان کو جیل میں ڈالنے کے بعد ان کی چابی پھینک دی جانی چاہیے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس شیطانی حکومت کو جو انصاف کی اس دھوکہ دہی کی تعریف کرتی ہے اسے اقتدار سے باہر کر دیا جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہندوستان اپنا اخلاقی کمپس دوبارہ حاصل کرے۔ واضح ہے کہ ان افراد کی رہائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اور اس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ ان 11 افراد کو 2008 میں 5 ماہ کی حاملہ بلقیس بانو، اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرنے اور اس کے بعد ہونے والے گجرات فسادات کے دوران اس کی 3 سالہ بیٹی سمیت اس کے خاندان کے 7 افراد کو قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن 15 اگست کو گجرات حکومت نے ان مجرموں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہیں اڈانی معاملہ اور راہل گاندھی کی رکنیت منسوخ کیے جانے کے خلاف آج بھی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہنگامہ دیکھنے کو ملا۔ اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ نے کالے کپڑے پہن کر اڈانی معاملے پر پارلیمنٹ میں گاندھی مجسمے کے قریب احتجاج کیا۔ وہیں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور یو پی اے کی چیئرپرسن سونیا گاندھی بھی اس احتجاج میں شامل ہوئیں۔ دوسری طرف راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں بھی اپوزیشن ارکان کے احتجاج کے درمیان کارروائی شروع ہونے کے چند منٹوں بعد ہی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ وہیں کانگریس صدر کھڑگے نے کہا کہ اگر وزیر اعظم مودی کے پاس کوئی ایسا جادو ہے کہ 2.5 سال میں 12 لاکھ کروڑ بن سکتے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں، ہم اسے لوگوں کو بتائیں گے۔ ڈیموکریسی کو مودی جی ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں۔ ایک تو پہلے اٹانومس باڈیز کو ختم کرتے ہوئے آئے، دوسری طرح جو قانونی تحت چناؤ میں جیت کے آئے ان کو ڈرا دھمکا کے انہوں نے ہر جگہ اپنی سرکار بنانے میں گئے۔ جو لوگ جھکتے نہیں ان کو جھکانے کے لیے ای ڈی کا استعمال، سی بی آئی کا استعمال انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی کہ جے پی سی کا مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ حکومت سچ کو سامنے لانا نہیں چاہتی۔ وہیں راہل گاندھی کی رکنیت منسوخ کیے جانے پر غلام نبی آزاد نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ منتخب نمائندوں اور ڈاکوؤں چوروں کے خلاف الگ پیمانہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جج نے فیصلہ دیا اور دوسری طرف ایم پی ایم ایل اے کی رکنیت منسوخ کر دی گئی۔ میں اس طرح کے فیصلے کے خلاف ہوں، میں اس طرح کے قانون کے خلاف ہوں، پھر چاہے وہ راہل گاندھی ہوں، لالو پرساد یادو ہوں یا کوئی اور ہو۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ پہلے قانون تھا کہ جب تک آخری عدالت کسی نمائندے کو سزا نہ دے اس کی رکنیت منسوخ نہیں کی جاتی تھی، لیکن اب آخری عدالت تک پہنچنے کے لیے 20 مراحل باقی ہیں اور رکنیت منسوخ کر دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے مفاد میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہیں راہل گاندھی سے پہلے لالو پرساد یادو اور عبداللہ اعظم خان کو بھی اسی طرح ان کی رکنیت ختم کر دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح ہوتا رہا تو اسمبلی اور پارلیمنٹ ایک دن خالی ہو جائے گی۔ راجستھان پولیس نے اتوار کو جے پور رورل میں نکالی جانے والی ہندو رنبھیری بائیک ریلی پر پتھراؤ کرنے کے الزام میں 11 نوجوانوں کو حراست میں لیا ہے۔ حکام نے پیر کو یہ جانکاری فراہم کی ہے۔ جے پور کے دیہی علاقے میں کچھ لوگوں نے ہندو رنبھیری بائیک ریلی پر پتھراؤ کیا تھا، اس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ وہیں ریلی کی سیکیورٹی کے لیے تعینات پولیس فوری صورتحال پر قابو پانے میں ناکام رہی۔
وہیں اجلت نے پولیس کی بھاری نفری کو بلا کر شرپسندوں کو بھگا دیا گیا۔ وہیں اس دوران پولیس نے 11 سے زائد نوجوانوں کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ جموارم گڑھ کے رائسر علاقے کے تلا گاؤں میں ہندوؤں نے نئے سال کے موقع پر ایک ریلی نکالی تھی۔ اس دوران کچھ شرپسندوں نے پتھراؤ کیا۔ حکام نے بتایا کہ صورتحال فی الحال قابو میں ہے۔ ویسے حالیہ دنوں میں دیکھا یہی جا رہا ہے کہ تہواروں کو خوشیوں کے بجائے فسادات کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلم محلوں میں جا کر فرقہ وارانہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب فساد ہوتا ہے تو پھر قصوروار بھی مسلمانوں کو ہی ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ وہ کرناٹک میں بی جے پی حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے 4% OBC ریزرویشن کو ختم کرنے سے مسلم تنظیموں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور اس معاملے کو کورٹ لے جانے کی بھی بات کہی تھی۔ وہیں اس دوران اب مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دینے کی آئین میں کوئی شک موجود نہیں ہے۔ کرناٹک کے بیدر میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن فراہم کرنے پر کانگریس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کانگریس کی قیادت والی سابقہ حکومت نے مسلمانوں کے لیے جو ریزرویشن متعارف کرایا تھا وہ آئین کے مطابق نہیں تھا۔ بتا دیں کہ انتخابات سے پہلے اپنی آخری کابینہ کی میٹنگ میں بساوراج بمبئی حکومت نے جمعے کو مسلمانوں کے لیے 4% OBC ریزرویشن کو ختم کر دیا تھا اور اسے دوسری 2 برادریوں میں وہ تقسیم کر دیا تھا، جس پر کافی اب ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ منگلور سٹی پولیس نے اتوار کو بجرنگ دل کارکنوں کو ہولی پارٹی میں خلل ڈالنے پر حراست میں لیا ہے۔ پولیس کی فوری مداخلت سے صورتحال قابو میں آ چکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں اس مقام پر املاک کو نقصان پہنچانے کے بارے میں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے اور وہ پریشانی پیدا کرنے کے مقصد کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں ایک FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بجرنگ دل کے کچھ کارکنوں نے اتوار کے روز مرولی میں منعقدہ ہولی پروگرام رنگ دے برسا میں گھس کر احاطے میں توڑ پھوڑ کی۔ وہیں ہولی پارٹی کے بینرز کو بھی انہوں نے پھاڑ دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ وہاں دوسرے مذاہب کے نوجوان بھی ہولی منا رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے وہاں توڑ پھوڑ کی، جس کے بعد پولیس کو آ کر صورتحال کو قابو کرنا پڑا۔ اتر پردیش میں سابق رکن پارلیمان عتیق احمد کی انٹری ہو گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے UP پولیس عتیق کو لے کر ریاست کی سرحد میں داخل ہوئی۔ عتیق کو جھانسی شہر کے راستے سے لے جایا جا رہا تھا۔ اس دوران ایک مقام پر جب میڈیا نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ آخر انہیں کس بات کا ڈر ہوگا۔ بتا دیں کہ امیش پال قتل معاملے کی سازش رچنے کا عتیق احمد پر الزام ہے۔ حالانکہ جب قتل ہوا تو وہ اس وقت جیل میں تھے، جبکہ ان پر الزام ثابت ہونے سے قبل ہی UP پولیس نے ان کے اور ان کے قریبیوں کی کئی جائیدادیں مسمار بھی کر دی، جبکہ ان کے گھر کے کئی افراد کے خلاف کیس بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کی طرف سے فلسطینیوں کے تعلق سے دیے گئے ایک سخت ترین بیان کے بعد عرب ممالک نے اس پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ GCC نے امریکی سیکریٹری اسٹیٹ اینتھنی بلنکن کو ایک خط میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطین کے عوام کو نشانہ بنانے والے تمام اقدامات اور بیانات کا جواب دینے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ GCC کے خلیجی ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل فلسطین تنازع کے جامع اور پائیدار حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس سے قبل اسرائیل کے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ فلسطینی بطور عوام وجود نہیں رکھتے، جس کے بعد عرب ممالک میں اس بیان پر سخت غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ کی جانب سے فلسطین کے عوام کی موجودگی سے انکار سے متعلق بیان پر مذمت کرتے ہوئے امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار کو تحریری طور پر بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ وہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر خزانہ کا بیان نہ صرف غلط ہے بلکہ انتہائی تشویشناک اور خطرناک ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔